بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد کل کے سبق میں ہم لوگوں نے طہر صحیح کو سمجھ لیا تھا مکمل، تو طہر فاسد کو ہم سمجھ رہے تھے۔ اس کے حوالے سے جن ساتھیوں نے تمرین کی ہے ان ساتھیوں کو کافی اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جنہوں نے تمرین نہیں کی ان سے درخواست ہے کہ وہ تمرین لازمی کریں، کہ بغیر تمرین کے آپ آگے سمجھ نہیں پائیں گے کہ آگے کیا مسئلے حل ہونے۔ کچھ ساتھیوں نے میسیجز کیے ہیں کہ ہمیں شروع کی کلاس میں کافی مشکل ہوئی ہے، تو کیا آگے آسان آ جائے گی؟ تو سیدھی سی بات ہے، آگے آسان نہیں آئے گا، آگے یہ مزید مشکل ہوگا۔ اگر آپ بنیادی طور پر بنیادی کیلکولیشنز نہیں سمجھے ہیں تو آگے کی کیلکولیشن بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، مد نظر رہیں۔ اگر آگے کی کبھی کی کیلکولیشن آپ سمجھ نہیں پا رہے تو آگے کو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا اور زیادہ مسائل کا شکار ہوں گے، بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اور ابھی اس کو ہمت کر کے حل کریں گے تو یہ سمجھ میں بھی آئے گا، نہیں کریں گے تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم نے طہر صحیح پڑھ لیا تھا اور طہر فاسد ہم نے شروع کر دیا تھا۔ اور طہر فاسد میں پہلی بات یہ پڑھی تھی، 15 دن سے کم ہو تو وہ طہر فاسد ہے، ابتدا درمیان میں دم فاسد آ جائے تو وہ طہر فاسد ہے، دو دم صحیح یعنی دو حیض کے درمیان یا نفاس اور حیض کے درمیان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی دو دم صحیح کے درمیان۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط نہیں پائے گی تو یہ دم فاسد بن جائے گا، طہر فاسد بن جائے گا۔ یہ بنیادی طور پر چیز ہے، ہم نے اس کی الحمدللہ مشقیں کر لی ہیں، چیزیں ہمیں اس کی کافی بہتر طریقے سے سمجھ میں آئی ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے یہ ہمیں سمجھنا ضروری کیوں ہے، اب ہم اس مسئلے کی طرف آ رہے ہیں کہ سمجھنا ضروری کیوں۔ دم فاسد ہمیں پتہ چل جائے گا دم فاسد کیا ہے، اس سے ہمیں طہر فاسد سمجھ میں آ جائے گا دم فاسد کے ذریعے سے، یہاں سے بھی یہ بات ہے۔ اب جو طہر ہے طہر فاسد جس کو متخلل کہتے ہیں، یہ متخلل کو ہم نے سمجھنا ہے، طہر فاسد کو ہم نے سمجھنا ہے۔ طہر فاسد وہ طہر ہے جس کے درمیان دم فاسد آ جائے، دم فاسد آپ کو سمجھ میں آ گیا نا، اس سے طہر فاسد آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ طہر فاسد وہ طہر ہے جس کے درمیان دم فاسد آ گیا، شروع میں آ گیا، درمیان میں آ گیا یا آخر میں آ گیا، کہیں بھی طہر فاسد دم فاسد آ گیا تو وہ طہر فاسد ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ گئے کہ شروع میں، درمیان میں، آخر میں کہیں بھی دم فاسد آ گیا تو وہ طہر فاسد ہو جائے گا۔ جیسے یہ عورت کی لائن ہے، اس لائن میں 1 سے لے کے 30 تاریخ کے اندر اس کو طہر آیا ہے، حیض اس کا مکمل ہوا، اس کے بعد طہر آ گیا، یہ 15 تاریخ ہے، یہ 10 تاریخ ہے، یہ 25 تاریخ ہے، یہ 5 تاریخ ہے، اس طریقے سے۔ تو یہاں پر اس کو، یہاں پر دم فاسد آ گیا، کسی بھی وجہ سے دم فاسد، تو مثال 1 دن کا خون آ گیا، ٹھیک ہے۔ ابھی جو 30 دن کا طہر ہے یہ طہر صحیح نہیں رہے گا، طہر فاسد ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو ہم سمجھیں گے۔ لیکن اس طہر فاسد کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ ہے طہر فاسد تام ہوتا ہے اور دوسرا حصہ طہر فاسد ناقص ہوتا ہے۔ یہ طہر متخلل جو ہے یہ تام بھی ہوتا ہے، ناقص بھی ہوتا ہے، اس کی مثالیں ہم لوگ دیکھ لی تھیں۔ آج ہم سبق چونکہ دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں تو اس لیے ہم اس کی مثالیں دوبارہ سے دیکھیں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ آج کے سبق میں ہم نے جو بنیادی طور پہ چیزیں سمجھنی ہیں، عادت بنانے کا طریقہ سمجھنا ہے، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے عادت کیسے بننی ہے۔ یہ بڑا ہی اہم سبق ہے، اس کو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ دیکھیے، ایک عورت ہے اور عورت کو حیض آیا، حیض اپنی جگہ پہ مکمل ہو گیا۔ آ، نہیں، اس کو ہم چھوڑیں، اس کو ایک عورت کو حیض آئے، کیسے حیض آئے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن،
پھر 10 دن کا فاصلہ آیا، پھر خون آ گیا، پھر 1 دن، پھر 2 دن، 3 دن، پھر 10 دن کا فاصلہ آیا، پھر 1 دن، پھر 2 دن، پھر 3 دن، اس طرح خون آ گیا۔ اب ہم نے ایک قاعدہ کلیہ پڑھا تھا کہ طہر جو ہے وہ 15 دن سے کم ہے تو بحکم دم ہے۔ آپ حضرات اس کو دہرائیے، جتنے بھی ہمارے شرکاء ہیں سارے کے سارے ساتھیوں سے میں چاہوں گا ایک مرتبہ چیٹ باکس میں اس کو لکھیں، اور سارے لکھیں جتنے اس وقت ہمارے ساتھی ہیں، 15 دن سے کم ہے بحکم دم ہے۔ 27 ساتھی اس وقت سن رہے ہیں، تو سب سے درخواست ہے اس کو ایک دفعہ چیٹ باکس میں لکھیں۔ 15 یہ میں لکھوا رہا ہوں جی، ہمیں سمجھ میں آ کہ کیوں لکھوا رہے ہیں، بچے تو نہیں ہے نا جی، آپ بچے نہیں ہیں لیکن یہ لکھیں، اس کی وجہ ہے 15 دن سے کم ہے بحکم دم ہے، ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ 15 دن سے، ٹھیک ٹھیک۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عورت کو یہ 5 دن خونا، پھر یہ 10، یہ 15 دن خونا ہے، پھر یہ 3 دن خون، یہ 10 دن خون، یہ 13 دن خون ہے، پھر یہ، تو یہ عورت مسلسل خون کے حکم میں ہے۔ 15، 13، 5 کتنے ہوئے جناب؟ 31 دن، یہ مسلسل 31 دن سے اس کو خون جاری ہے، حالانکہ مسلسل 31 دن سے اس کو خون جاری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں نے لکھ دیا، جزاک اللہ۔ تو یہ مسلسل 31 دن سے خون پہ نہیں ہے، یہ 5 دن اس کو خون ہے، یہ 3 دن خون ہے، یہ 3 دن خون ہے، دیکھا جائے تو 11 دن خون ہے، مگر حکمن یہ 31 دن خون میں ہے، اس لیے کہ طور فاسد خون کے حکم میں ہی ہوتی ہے، اب چاہے وہ حقیقی خون ہو چاہے حکمی خون ہو۔ تو طہر جب تخلل کرے، یعنی درمیان میں آ جائے، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ گیس کا ہوگا یا نہیں؟ یہ دیکھیے ایک مثال ہوگی، اب آئے ایک دوسری مثال۔ یہ مثال سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس مثال میں کوئی گلچ ہو آپ کو، یعنی کوئی پریشانی ہو، کہیں آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہے کہ نہیں بھائی ابھی تک کلیئر نہیں ہوا، ابھی تک کلیئر نہیں ہوا، ایک اور مثال ہونی چاہیے تب جا کے کلیئر ہوگا، یا کلیئر ہے کس لیے کہ کل ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ آگے بڑھیں جی، اگلی مثال دیکھتا ہوں۔ یہ طور متخلل فاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہذا یہ طہر جو ہے وہ ناقص ہے، طہر ناقص ہے۔ اب آتے ہیں طہر کامل کی طرف۔ ایک عورت کو 1 دن خون آ رہا ہے، مثال ہے 6 دن خون آیا، 6 دن کے بعد اس کو 20 دن باقی رہی، پھر 1 دن خون آیا، پھر 20 دن باقی رہی، اور اس کے بعد پھر 6 دن حیض آیا، 6 دن خون آیا، 6 دن خون آیا، تو یہ جو عورت ہے، اس عورت کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ یہ جو درمیان میں 41 دن کا طہر ہے، یہ طہر تام ہے، لہذا یہ طہر تام ہے، تو اس کا مطلب ہے نہ 1 دن خون آیا، اور نہ 20 دن خون آیا، نہ 20 دن خون آیا، یعنی 41 دن تک یہ پاک رہی ہے، لیکن طہر فاسد ہے، فاصل ہے، تام ہے، اس کو کہیں گے طہر فاسد، فاصل، تام، طہر فاسد، فاصل، تام۔ اس کا کیا فائدہ ہے آج ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو طہر فاسد، فاصل، تام یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ ایک اور مثال دیکھیے، ایک عورت کو 6 دن خون آیا، پھر 20 دن طہر رہا، پھر 1 دن خون آیا، پھر 15 دن طہر رہا، پھر 1 دن خون آیا، پھر 20 دن طہر رہا، پھر 2 دن خون آیا، پھر 20 دن طہر رہا، پھر 2 دن خون آیا، پھر 25 دن طہر رہا، پھر 2 دن خون آیا، پھر 15 دن طہر رہا۔ ہاں جی، اب ذرا اس کو کاؤنٹ کریں، درمیان میں جو طہر آ رہا ہے میں اس کو ٹک کر رہا ہوں، یہ طہر دم صحیح، یہ درمیان میں جو خون آیا ہے، یہ جو خون آیا ہے، یہ خون اس کا دم صحیح ہے یا دم فاسد ہے؟ دم فاسد ہے، ٹھیک ہے، جب دم فاسد ہے تو یہ تو حیض تو بنے گا نہیں، بحیض بنے گا نہیں تو استحاضہ، استحاضہ بنے گا نہیں، تو اب کیا ہوگا؟ 20 اور 1، 21، 21 اور 15،
36، 36 اور 1 37، 37 اور 20 57، 57 اور 2 59، 59 اور 20، 59 اور 20 89، 89 اور 2 91، 91 اور 25 تھوڑا سا مشکل حساب ہو گیا ابھی، 91 اور 25 1 اور 11 اور 6 116، 116 اور 2 118، 118 اور 15، 118 اور 15 133۔ یہ 33 دن تک اس کا طہر ہے، مگر طہر کون سا ہے جی؟ طہر فاسد، تام، فاصل، ٹھیک ہے جی۔ تو 133 دن کا طہر بن رہا ہے، یعنی 133 دن میں اس کو کوئی حیض نہیں آیا، چنانچہ اگر اس کو طلاق ہوئی ہے تو اس کو اگر طلاق ہوئی ہے تو اس کا یہ 6 دن کا ایک حیض گزرا ہے، اب اس کے شوہر کو اجازت ہے کہ اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اس درمیان اگر اس نے عمرہ کر لیا تو اس کا عمرہ ہو گیا، اس پہ غسل واجب نہیں تھا۔ دیکھیں احکام کیسے مرتب ہو رہے ہیں۔ کہ دور فاسد فاصل کام ہے، دور فاسد فاصل کام ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا جی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جی اس کا کیا فائدہ ہے جی؟ سائیں جی اس کا فائدہ بھی گنواتے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو اس چیز سے نکالوں گا تاکہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہم نے کل اس کی مثالیں پڑھ لی تھی تام کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تام کے حوالے سے ہم نے ساری مثالیں دیکھ لی تھی۔ ناقص کی مثالیں تھوڑا سا سمجھ لیں، ناقص کی مثال دور ناقص ابھی ہم نے دیکھ ہی لیے، مگر چونکہ یہاں پر ہے تو اس وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ان کو دیکھ ہی لیں۔ عورت کو 6 دن کا حیض آیا، عورت کو 6 دن کا حیض آیا اور اس کے بعد اس کو 14 دن 23 گھنٹے اور 55 منٹ کا طہور رہا۔ 6 دن کا حیض، 14 دن 23 گھنٹے 55 منٹ کا طہور رہا، اس کے بعد اس کو خون آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ 15 دن پورے ہوئے، 15 دن پورے نہیں ہوئے، 15 دن پورے نہیں ہوئے تو ہم یہ سمجھیں گے 14 دن 23 گھنٹے 55 منٹ تک اس کو مسلسل خون آتا رہا ہے، لہذا یہ دم متوالی کے حکم میں ہوگا، جو کہ حکم دم متوالی کا ہوگا وہی اس کا حکم ہوگا۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عورت کو 14 دن 23 گھنٹے 55 منٹ خون آیا، جمع 6، مطلب 20 دن 23 گھنٹے 55 منٹ سے اس کو خون آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مبتدیہ عورت ہے، اس کا حکم کیا ہوگا بتائیں جی علماء کرام، کیا حکم ہوگا اس کا؟ جی، جی ہاں، ابھی بتائیں جی، ہمارے مولانا داؤد صاحب بتا رہے ہیں، پتہ نہیں صحیح بتا رہے ہیں غلط بتا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں 10 دن حیض ہے بقیہ استحاضہ ہے، اب آپ بتائیں صحیح بتا رہے ہیں غلط بتا رہے ہیں؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ بھئی کوئی ایسا بندہ جس کو یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ 10 دن حیض باقی استحاضہ، کوئی ایسا بندہ ہے؟ ماشاء اللہ، میرے پاس کمپیوٹر اسکرین ہے تو میں تھوڑا سا مجھے بڑا نظر آ رہا ہے، آپ کے پاس موبائل اسکرین ہوگی تو شاید آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہو، تو آپ لوگ اس کو زوم کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ 7 دن خون آیا، 14 دن طہر رہا، اس کا معنی یہ ہے کہ 14 دن کا طہر فاسد ہے، فاصل نہیں ہے، مطلب اس کو 21 دن سے خون آ رہا ہے، حکم وہی 10 دن حیض اور 11 دن استحاضہ، 11 دن خون آیا پھر 13 دن طہر رہا، اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کو 14 دن کا طور فاصل، یہ غلط لکھا ہوا ہے بھائی، یہ اس سے غلطی ہوئی، میں غلط فہمی میں تھا، تو یہ 14 دن نہیں، 13 دن، 13 دن کا طور فاصل فاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، میں
اپنے نسخے میں بھی اس کی تصحیح کر دوں گا۔ اس کے بعد 11 دن کا خون آیا، پھر 14 دن طہر رہا، تو یہ طہر فاسد ہے، فاصل نہیں ہے۔ طہر فاسد ہے مگر فاصل نہیں ہے، ناقص ہے، غیر فاصل۔ اور اس کے آگے ہم لکھیں گے طہر فاسد، غیر فاصل، ناقص۔ ناقص ہم اس میں بریکٹ میں لکھیں گے، یعنی اس کو ہم ایسے لکھیں گے، طہر فاسد، غیر فاصل، ناقص۔ ناقص بھی ناقص رہے گا ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گئی۔ اب ان کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے جی؟ ہم کیوں ان کو پڑھ رہے ہیں؟ اتنا دماغ ہمارا خراب ہو رہا ہے پڑھ پڑھ کے، اس کے پیچھے مقصد کیا؟ مقصد تو بتاؤ جی۔ جی مقصد ابھی آنے لگا ہے، تھوڑا سا آپ لوگ ہوشیار ہو جائیں، تھوڑا سا اپنے دماغ کو گرم کر لیں کہ ابھی ہم اس کو بسم اللہ کرنے لگیں۔ دیکھیے، جب عورت مبتدیہ سے معتادہ بنتی ہے تو پھر اس کے احکامات مرتب ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم نے اس کو ٹچ کیا، غیر متخلل دونوں قسم کے طور ہوں گے جی، دونوں قسم کے طور ہوں گے۔ غیر متخلل ہوتی ہے نا، پھر ہم اس کو گنتے ہیں، متخلل ہے یا متخلل ہے، لفظ دیکھ لیجیے۔ تو متخلل ہے میرے خیال میں، تو متخلل میری زبان پہ متخلل چڑھا ہوا ہے، خلی دیا، ہاں متخلل ہے۔ اس کے حوالے سے جب عورت مبتدیہ سے معتادہ بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ طور صحیح اور طور فاسد کی کہاں ضرورت پڑ رہی ہے۔ اگر تو طور صحیح ہوگا تو ہی تو ہی عورت معتادہ بنے گی، دم صحیح ہوگا تبھی عورت معتادہ بنے گی۔ اگر طور صحیح نہیں ہے اور دم صحیح نہیں ہے تو عورت مستحاضہ بنے گی، معتادہ نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے جی، کل ہم دم صحیح کو پڑھ چکے، طور صحیح کو پڑھ چکے، ٹھیک ہے، دم صحیح پڑھ چکے، طور صحیح، ہم یہ دونوں چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ کرے یہ ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم۔ آئیں جی، کل تفصیلاً سمجھایا تھا، آج مختصر بات کروں گا تاکہ بات ہماری آگے بڑھ سکے، اور آج کا ہم سے کوئی ایک بھی صحیح نہیں ہوا تو مستحاضہ بنے گی۔ جی ہاں، ابھی بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں۔ معتادہ بالدم صحیح پہلی قسم، معتادہ بالطہر صحیح دوسری قسم، معتادہ بالدم صحیح والطہر یہ تیسری قسم ہے۔ تو معتادہ کی 3 قسمیں ہیں، دم صحیح، معتادہ بالدم صحیح، معتادہ بالطہر صحیح، اور معتادہ بالدم والطہر، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ معتادہ بالدم صحیح، معتادہ بالطہر صحیح، یا معتادہ بالدم، معتادہ بالطہر، اور معتادہ بالدم والطہر، یہ تینوں قسمیں ہیں معتادہ کی۔ ٹھیک ہے جی، معتادہ بالدم صحیح یعنی جس کو دم صحیح آ گیا مگر طور فاسد آیا۔ مثال، پہلی مثال، ایک عورت کو 6 دن خون آیا، ٹھیک ہے، پھر 15 دن طہر رہا، 6 دن دم، 15 دن طہر، پھر 2 دن دم، پھر 15 دن طہر، 2 دن دم، پھر 15 دن طہر، یہ کیا بنے گی جی؟ یہ تو دم صحیح ہے اور یہ طور فاسد ہے، دم صحیح ہے اور یہ طور فاسد ہے۔ جب دم صحیح ہے اور یہ طور فاسد ہے تو کیا بنے گی جی؟ صحیح جواب دیا ہے، معتادہ بالدم۔ مستحاضہ کیسے بنے گی فاروقی صاحب؟ فاروقی صاحب جی، مستحاضہ نہیں، اچھا معتادہ، جی معتادہ بنے گی، معتادہ بالدم بنے گی، ٹھیک ہے، معتادہ نہیں بنے گی بلکہ معتادہ بالدم بنے گی۔
ہمارے جامعہ اشرفیہ کے ایک بڑے مفتی صاحب، انہوں نے ایک مسئلہ لکھا، تو میں نے ان سے فتویٰ لکھا، باقاعدہ فتویٰ ان کا پروف ہوا۔ میں نے ان کو کہا کہ حضرت یہ عورت تو معتادہ ہے ہی نہیں، یہ تو صرف معتادہ بالدم ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے پھر ان کو عرض کیا کہ حضرت معتادہ کی تین قسمیں ہیں، معتادہ بالدم ہوتی ہے، معتادہ بالطور ہوتی ہے، معتادہ بالدمی والطور ہوتی ہے۔ کہتی ہے کہاں لکھا ہے، مجھے دکھائیں ذرا۔ تو میں نے حضرت کو پھر جو ہے حضرت کے رسائل ابن عابدین جلد نمبر 1، جس کے اندر حضرت نے ساری تفصیل لکھی ہے، وہ میں نے بھیجی۔ چلا لگا اچھا میری نظر سے نہیں گزرا، میں نے کہا حضرت یہ نظر سے گزرے گا بھی نہیں جب تک آپ اس موضوع کو پڑھیں گے نہیں۔ کہنے لگے جی میں تو خیر الفتاوی سے دیکھا تھا فلانا ڈھماکہ، میں نے کہا خیر الفتاوی سے یہ مسئلہ سمجھ ہی نہیں آئے گا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ نے جرت کے ساتھ لکھ کیسے دیا۔ تو معتادہ بالدم کے ساتھ صحیح لگانا ضروری نہیں ہے، معتادہ بالدم کے ساتھ صحیح لگانا ضروری نہیں ہے، صحیح کے علاوہ معتادہ بننا ممکن نہیں ہے، ایک رائے ہے۔ جی ہاں بالکل صحیح ہے، وہ دم صحیح چونکہ کہہ دیا تو اس وجہ سے دم تو پہلے والا صحیح، بعد والا تو دم صحیح نہیں، تو جی بعد والا دم صحیح نہیں ہے، لہذا پہلے والی عادت چلے گی۔ اب ہم عادت کی طرف آتے ہیں، پہلے یہ پہلی دفعہ معتادہ بنی، تو اس کو آگے بھی معتادہ بننے دیں، پھر ہم آگے بات کریں گے۔ یہ مثال سمجھ میں آئے گی؟ ایک اور مثال لے لیں۔ ایک عورت کو 8 دن خون آیا، میں اس لفظ سے ڈر رہا ہوں، 10 دن خون آیا، اس کے بعد 20 دن پاک رہی، اس کے بعد 1 دن خون آیا، پھر 20 دن پاک رہی، 10 دن دم توہر، دم توہر۔ ہاں جی کیا بنے گی؟ جی معتادہ بالدم بنے گی، معتادہ بالدم و طہر نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے جی، معتادہ بالدم۔ آگے بڑھے ہوئے، بالغہ بالحمل، مراہقہ بالغہ بالحمل، اس کو ولادت ہوئی 40 دن نفاس، نفاس 40 دن آیا، 25 دن طہر رہا، اس کے بعد 11 دن خون آیا۔ ہاں جی معتادہ بالطہر، یہ بنے گی معتادہ بالطہر، معتادہ بالدم تو بن نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے جی، یہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں میں ہاں نہیں ملا بھی، جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ بولیں، بھلے سے غلط سمجھ میں آ رہی۔ ٹھیک ہے جی، معتادہ بالطہر، میں نے بتایا معتادہ بالطہر کی مثال صرف بالغہ بالحمل کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مثال نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ دیکھیں، بالغہ بالحمل جو ہے وہ ایسی بچی ہوتی ہے جس کو پہلے حیض نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ جب اس کو حیض آیا ہی نہیں ہے تو اس کے خون کی عادت مقرر نہیں، اب وہ بالغہ قرار پائی ہے حمل کی وجہ سے۔ فتاوی شام میں بچی کے بالغ ہونے کی 4-5 علامات لکھی ہوئی ہیں، اور جو بچی کے بالغ ہونے کی 4 علامات ہیں ان میں ایک علامت یہ ہے کہ بچی کو حیض نہیں آیا لیکن وہ حاملہ ہو گئی، تو حاملہ ہونے سے وہ عورت بالغہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب حمل کے دوران جو خون آتا ہے وہ خون تو ہوتا نہیں ہے، وہ حیض تو قرار نہیں پاتا، اگر خون آتا ہے تو وہ بیماری کا خون ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو اس کے بعد جتنا بھی خون آتا ہے وہ نفاس کہنا، اور نفاس کے بعد اس کو آیا 25 دن تک تو اور، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دم صحیح نہیں آیا، بلکہ اس کے بعد جو دم آیا دم فاسد آیا، تو اب اس کی صرف طہر کی عادت مقرر ہوئی، حیض کی دم کی عادت مقرر نہیں ہوئی۔ جب دم کی عادت مقرر نہیں ہوئی تو یہ معتادہ بالطہر ہوئی، معتادہ بالدم نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا؟ آگے اگلی بات، ایک خاتون کو 10 دن خون آیا، 15 دن پاک رہی، پھر
پھر اس کو خون آ گیا، اب 8 دن خون آیا جو بھی ہے۔ اب یہ عورت کیا ہوئی؟ اس کا دم بھی صحیح ہے، اس کا طہر بھی صحیح ہے، یہ دم صحیح ہے اور طہر صحیح ہے، طہر کی تمام علامات پوری ہیں، دم کی تمام علامات پوری ہیں دم صحیح کی، تو یہ بن جائے گی معتادہ بالدم والطہور، ٹھیک ہے۔ کتب فقہا میں جہاں لفظ معتادہ استعمال ہوتا ہے وہاں پر یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، معتادہ بالدم وقت۔ لہٰذا مفتیان کرام جب مسئلہ لکھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے معتادہ، تو معتادہ کو دیکھ کے کر دیتے ہیں وہ عورت بیچاری معتادہ ہے ہی نہیں، وہ عورت تو مستحاضہ تھی یا معتادہ بالدم تھی یا معتادہ بالطور تھی، عام طور پہ معتادہ بالدم ہوتی ہے، معتادہ بالطور نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں نے ایک ایک مثال دی ہے، اس کے سوالات میں آپ حضرات کو دوں گا، آپ کو وہ حل کرنے ہوں گے، اگر نہیں کریں گے تو آپ کنفیوز رہیں گے، پریشان رہیں گے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے معتادہ، یہ معتادہ سمجھ میں آ گیا جی؟ چلیں جی ایک سوال لکھتے ہیں، سوال لکھنے کے لیے تیار ہیں بھائی؟ سوال لکھتے ہیں پھر ہم اس کو حل بھی کریں گے، ایک سوال کریں گے۔ جواب میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سی معتادہ ہے، اور اور کس وجہ سے معتادہ ہے۔ 1 منٹ مجھے دیں، 1 منٹ۔ ہاں جی، ایک عورت کو خون آیا، خون آیا اس کو 6 دن 5 گھنٹے 25 منٹ، پھر طہور ہوا اس کو 1 دن 4 گھنٹے 35 منٹ، 25 نہیں 35 منٹ، 1 دن 4 گھنٹے 35 منٹ، طہور آیا، پھر خون آیا 1 دن 1 گھنٹہ اور 58 منٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو طہور ہو گیا، اور طہور ہوا اس کو 20 دن 20 گھنٹے 15 منٹ، ہاں جی۔ بتائیے اس کا حیض کتنا ہے، اس کا طہور کتنا ہے، اور یہ کون سی ہے؟ یہ پہلی مرتبہ اس کو آیا، تو یہ معتادہ بالدم صحیح ہے، معتادہ بالطور صحیح ہے، یا پھر دونوں معتادہ بالدم و طور ہے؟ حساب لگا کے بتائیں۔ پھر میں تو طور کتنا ہے؟ 20 20 15۔ یہ حل کیجیے اس کو۔ حیض اس کو کتنا آیا جی، اور طہور اس کو کتنا آیا؟ وہ آپ نے صحیح بتا دیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، عبداللہ قاسم صاحب۔
بالکل صحیح، حیدر صاحب بالکل صحیح. دم طہور 10 کم ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. صحیح سمجھ گیا آپ کو. اس کو جمع کرنے کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. 8 دن 11 گھنٹے 58 منٹ ہے معتدل دن وہ تو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. صحیح جواب ہے. ایک اور سوال کرتے ہیں جی ہم لوگ. ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک عورت کو ایک دن 25 منٹ خون آیا، پھر 6 دن 4 گھنٹے طہور رہا، اور پھر 2 گھنٹے خون آیا. اس کے بعد یہ پاک ہو گئی. طہور آیا. طہور اس کو آیا 10 دن. 10 دن گیا پھر. نہیں، یہ نہیں. طہور اس کو آیا 17 دن 18 گھنٹے. پھر اس کو 1 گھنٹہ خون آیا، اور پھر اس کو 15 دن طہور آیا. ہاں جی، بتائیے. ٹھیک ہے قاسم صاحب، بالکل صحیح بتایا آپ نے. 2 بار گھنٹے لکھا. ہاں با 2 گھنٹے. یہ 3 سلاٹ ہیں جی. ایک دفعہ یہ، ایک دفعہ یہ، ایک دفعہ یہ. خون میں یہ 3 سلاٹ ہیں، اور طہر میں 3 سلاٹس ہیں. سلاٹ مطلب حصے. اب آپ بتائیں گے کہ اس کا حکم کیا ہے، اس عورت کا حکم کیا ہے. ٹھیک ہے. حیض کتنا ہے، طہر کتنا ہے، اور حیض کیا ہے اور طہر کیا ہے. حیض صحیح ہے یا طہر صحیح ہے، فاسد ہے. ہوں 7 دن 6 گھنٹے 25 منٹ حیض. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. معتادہ بالدم. جی ماشاء اللہ، یہ پوری بات لکھی ہے. معتادہ بالدم 7 دن 6 گھنٹے 25 منٹ کا حیض ہے، باقی استحاضہ ہے. اچھا جی. 17 دن 18 گھنٹے کا طور رہا، لیکن وہ طور کا حکم نہیں لکھا آپ نے. جی یہ صحیح ہے. 32 دن 19 گھنٹے. سمجھ رہے جی. اب طور کو ہم نے الگ بنایا. طور کو ہم نے الگ بنایا. حیض بنا 7 دن 6 گھنٹے اور 25 منٹ کا حیض بنا. یہ حیض بنا. یہ بنے گی معتادہ بالدم بن رہی ہے، اس لیے کہ درمیان میں طور کو طور فاسد قرار دے دیا گیا. تو 7 6 25 کا حیض بنا، اور طور کو جمع کریں 17 دن اور 18 گھنٹے. پھر 1 گھنٹہ اس کے اندر شامل ہو گیا، اور پھر 15 دن. یہ بن گیا 32 دن
19 گھنٹے کا طہر بن گیا، مگر طہر فاسد ہے اور فاصل ہے، تام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگر اس عورت کی عادت چلے گی تو صرف خون کے حساب سے چلے گی، طہر کے حساب سے نہیں چلے گی۔ اب عادت کیا چیز ہے وہ ہم اگلی سلائیڈ پہ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، جو آج کا سب سے اہم ترین سبق ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ عورت معتادہ بنی ہی نہیں، بلکہ بعض دفعہ عورت متعادہ نہیں بنتی بلکہ مستحاضہ بن جاتی ہے۔ وہ کیسے بنتی ہے؟ جب طہر کے درمیان کا فاصلہ وہ 15 دن سے کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عورت مستحاضہ بن جاتی ہے۔ مستحاضہ کس قسم کی عورت بنتی ہے؟ مستحاضہ ایک وہ عورت بنتی ہے جو مبتدیہ ہو، یعنی عورت کا خون ڈائریکٹلی جاری ہو گیا، یہ مبتدیہ ہے۔ بالغ ہوتے ہی 9 سال کی بچی کو خون جاری ہو گیا، یہ مبتدیہ ہے۔ کیسے جاری ہوا؟ بچی کو خون آیا ایک دن، پھر 10 دن کے بعد پھر خون آ گیا، پھر 14 دن کے بعد پھر خون آ گیا، پھر 8 دن کے بعد پھر خون آ گیا، پھر 10 دن کے بعد پھر خون آ گیا، پھر 13 دن کے بعد پھر خون آ گیا۔ ایک قطرہ آیا، ایک قطرہ، ایک قطرہ، ایک قطرہ، ایک قطرہ، ایک قطرہ آتا گیا۔ تو یہ بچی مستحاضہ بنے گی، یہ بچی معتادہ نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں آ رہا، کوئی فاصلہ نہیں آ رہا، یہ مسلسل اس کو خون آتا جا رہا ہے۔ تو مسلسل اس کو خون آتا جا رہا ہے تو یہ مستحاضہ بن گئی، مبتدیہ سے ڈائریکٹلی مستحاضہ بن گئی۔ ٹھیک ہے جی، مستحاضہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدیہ کے لیے جی، پھر ہے شمار جیسے ہوگا وہ ہم مستحاضہ میں پڑھیں گے، ابھی صرف استحاضہ کو سمجھ لیں کہ استحاضہ ہوتا کیا ہے، استحاضہ کن کن صورتوں میں چلتا ہے۔ پھر ہم مستحاضہ کو سب سے آخر میں پڑھیں گے، وہ سب سے اہم ہمارے ابواب ہوتے ہیں مستحاضہ کے حوالے سے۔ جی، بالغ کہلائے گی، 9 سال کی بچی کو اگر خون آ رہا ہے تو وہ بالغ کہلائے گی۔ تو یہ مبتدیہ کو خون آیا، مگر خون میں نہ دم صحیح آیا، ٹھیک ہے، اور نہ طہر صحیح آیا۔ جب نہ دم صحیح آیا نہ طہر صحیح آیا تو یہ عورت، یہ بچی مستحاضہ بن جائے گی۔ سمجھ رہے جی؟ چنانچہ آپ کے پاس جب بھی کوئی سوال آتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کی عادت معلوم کریں گے، دم کی اور طہر کی۔ کوئی سوال آپ دم اور طہر کی عادت کے بغیر حل نہیں کر سکتے۔ اب اس کو عادت پتہ ہی نہیں ہے تو اس سے تاریخیں پوچھیں گے، چیزیں پوچھیں گے، وہ ہم آج پڑھیں گے کہ ہم نے جب اصلی سوال ہمارے پاس آتا ہے تو ہم نے کیا کچھ پڑھنا ہوتا ہے، کیا کچھ پوچھنا ہوتا ہے سامنے والے سے۔ تو یہ عادت میں دم صحیح ہونا چاہیے اور طہر صحیح ہونا چاہیے، تب عادت بنتی ہے۔ اگر دم صحیح ہے تو معتادہ بھی دم بنے گی، طہر صحیح ہے تو معتادہ بھی طہر بنے گی، اگر دونوں ہیں تو معتادہ بھی دم و طہر بنے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے۔ اب ایک عورت معتادہ ہے، اس کو خون جاری ہو گیا، عموماً جب بچیاں 40+ ہو جاتی ہیں تو یہ مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، لہذا خاص طور پہ ایسی خواتین جو کہ یا تو بیمار رہتی ہیں تو 30-35 سال سے یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، یا جب 40 سال سے اوپر ہوتی ہیں تو ان خواتین کے ساتھ یہ مسائل کثرت سے پیش آنے لگتے ہیں، یا کسی کو ہارمونل ڈسٹربنس ہوتا ہے تو اس نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو معتادہ ہے، اس کا خون جاری ہوتا ہے 7 دن، 23 دن، 7 دن حیض، 23 دن طہر۔ اب اس کا خون جاری ہو گیا اس طریقے سے، یہ جو میں نے اوپر طریقہ بتایا کہ اس کو ہر وقت سپورٹنگ ہوتی رہتی ہے، ہر 2 دن کے بعد سپورٹنگ ہوتی رہتی ہے، ہر 3 دن کے بعد سپورٹنگ ہو جاتی ہے، 4 دن کے بعد سپورٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کی کیا عادت بنی ہے؟ اس 7 دن اس کے حیض ہوتا ہے، 23 دن اس کا استحاضہ ہوتا ہے، طہر ہوتا ہے۔ تو ہم اس کی عادت بنائیں گے بھی، اگر آپ کو مسلسل سپورٹنگ ہو رہی ہے، ہر دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد سپورٹنگ ہو رہی ہے، تو آپ کے 7 دن حیض کے ہیں اور 23 دن آپ کے طہر کے ہیں۔ آپ کو 5 دن حیض آتا تھا اور 18 دن آپ پاک رہتی تھیں، تو 5 دن آپ کا حیض ہوا، 18 دن آپ کا طہر ہوگا، لہٰذا ان 18 دن کے اندر آپ عمرہ کر سکتی ہیں، حج کر سکتی ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں۔
یہ میں آپ کو اجمالن بتا رہا ہوں، صرف اجمالن بتا رہا ہوں۔ اگر صرف عورت معتادہ بالدم ہے، معتادہ بالطہر نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے وہ الگ ہوگا۔ اگر وہ معتادہ بالطہر ہے، معتادہ بالدم نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا وہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی میں صرف آپ کو اس کی شناخت کروا رہا ہوں، کیونکہ ہم باقاعدہ معتادہ کو پڑھیں گے ابھی، ابھی شروع کریں گے، ابھی سے 5 سے 10 منٹ بعد جب معتادہ کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ لیکن ابھی میں آپ کو اجمالاً بتا رہا ہوں کہ معتادہ مستحاضہ بنتی ہے۔ جب معتادہ مستحاضہ بنتی ہے تو اس دم صحیح کو نکالنے کا فائدہ ہے ہمیں، طور صحیح کو نکالنے کا یہ فائدہ ہے۔ ایسی ضالہ، وہ عورت جو اپنی عادت بھول جائے، اس کو یاد ہی نہیں کتنے دن خون آتا تھا، یاد ہی نہیں کتنے دن طہر ہوتا تھا، تو وہ بھی مستحاضہ ہوتی ہے۔ جب وہ مستحاضہ ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عورت کو منتھ کے 30 دن ہی دم ہوگا یا اس سے کم بھی ہوگا؟ جی کم بھی ہوگا، جیسے 5 اور 18 کی میں نے مثال بنائی۔ ایک عورت کو 5 دن حیض اور 20 دن طہر رہ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ ایک عورت کو 3 دن حیض اور 15 دن طہر رہ سکتا ہے، اس حساب سے اس کی عدت 45 دن میں مکمل ہو جائے گی، عدت طلاق۔ ٹھیک ہے، اس طرح اور بھی چیزیں۔ طہر اور دم صحیح ہو لیکن یاد نہ ہو تو ضالہ کی، جی ہاں، دونوں یاد نہ ہو تو ضالہ ہوگی۔ اس کے احکام کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ یہاں تک آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم شروع کرنے لگے آج کی سبق کا سب سے اہم، سب سے بنیادی بات، معتادہ کو سمجھنا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھے بغیر آپ آگے چل ہی نہیں سکتے۔ 45 دن یعنی 45 اور 3، 9، 54 دن میں پوری ہو جائے گی۔ 45 غلط بھی، عدت 45، 18، 18، 30، 54۔ چلیں جی، پھر ہم آگے بڑھنے لگے ہیں سب سے اہم چیز کی طرف۔ آپ لوگ چائے وائے پی لیں، روحانی چائے بھی، حقیقی چائے تو نہیں، نہ حقیقی چائے کا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ چلے جی، عادت کا بیان۔ دیکھیے یہ عادت کا ہونا، یہ بہت زیادہ، عادت کا نوٹ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ اہم چیز ہے ہمارے اس باب کے اندر۔ اور عادت کے اندر ہماری خواتین صرف طہر کو جمع کرتی ہیں، صرف حیض کو جمع کرتی ہیں، طہر کو جمع ہی نہیں کرتی ہیں۔ یہاں حضرت نے ایک بات بیان فرمائی ہے، ارشاد فرمائی ہے، ذخر المتأہلین والنساء، ذخر المتأہلین والنساء، یہ صفحہ نمبر 83 کے اوپر، اعلم انه يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر۔ حیض، نفاس، طہر کے اندر اس کو اپنی عادت کا یاد رکھنا واجب ہے، عددا و مکانا، عدد کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے۔ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں صرف عددن یاد رکھنا ضروری ہے، نہیں، عددن و مکانا۔ مکان کا مطلب کیا ہے؟ مکان کا مطلب ہے کہ کون سی تاریخ میں اس کو حیض آیا تھا، 1 کو آیا تھا، 2 کو آیا تھا، 15 کو آیا تھا، 20 کو آیا تھا۔ ٹھیک ہے، عددن و مکانن۔ فَإِن جنت، دیکھیں بھئی، اگر وہ مجنون ہے، او اغمی علیہا، یا پھر اس کے اوپر غشی تاری ہے، او او لم تہتم لدینہا فسقا، یا پھر وہ اپنے دین کی پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے عادت بھول جائے، اس کو خون جاری ہو جائے، تو فنسیت عادتہا فاستمر بها الدم فعليها ان تتحرى، تو وہ تحری کرے گی۔ آگے پھر اس کے احکامات حضرت نے بیان، منہج الواردین، یہ بھی اس کی شرح ہے، یہ استنبول سے شائع، یہ دونوں کتابیں استنبول سے شائع ہوئی ہیں، یہ بڑی اہم کتابیں ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، لیکن مجھے چونکہ وہ ابھی سامنے نہیں تھا عبارت، تو مجھے یہ والی ملی تو میں نے اس کو نقل کر دی، ورنہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو رسائل ابن عابدین جلد نمبر 1 غالباً صفحہ نمبر 300 کچھ کر کے ہے، پھر اپنے وہ جو مقالہ اس کے اندر حوالہ بھی دیا ہوا ہے، عبارت بھی لکھی ہوئی ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو عورت کے لیے عادت کا یاد رکھنا عددن و مکانن، عددن یاد رکھنا بھی ضروری ہے اور مکانن بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ عددن کیا ہوتا ہے اور مکانن کیا ہوتا ہے؟ عددن ہم نے تھوڑا بہت سمجھ لیا، مکانن ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔
اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ آج آپ لوگوں کا ایک ہوم ورک بھی ہے، آپ لوگوں کو یہ کام کرنا ہے، اور کام کر کے کاغذ پر اس کی تصویر بنا کے آپ لوگ گروپ میں بھیجیں گے، اور اور اس سے سب لوگ دیکھیں گے کہ بھئی یہ کس طریقے سے چارٹ بنتا ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ایک چارٹ بنانا ہے، اور چارٹ کے ساتھ ایک رف عمل رکھنا ہے، اور جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ چارٹ بنائیں گے، اور چارٹ بنا کے اپنی ایک ایک چیز کا آپ لوگ حساب رکھیں گے۔ مکمل چارٹ ہم ابھی بنانا سیکھ ہی نہیں سکتے، ہم ابھی بنیاد سیکھ رہے ہیں۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو چارٹ کے اندر مزید چیزوں کا اضافہ کرنا پڑے گا، وہ آپ کرتے چلے جائیں گے، اور بہت سی چیزوں کا اضافہ انشاءاللہ ہوگا، آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گے۔ تو آپ اپنے پاس ایک سادہ پیپر لے لیں، جو بازار سے سادہ پیپر ملتے ہیں، پرنٹ والے جو پیپر ملتے ہیں، اس کے اوپر پینسل قلم سے ایک چارٹ بنائیں، اور چارٹ اس طریقے سے بنائیں جس طریقے سے آپ کے سامنے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں میں نے سبق پڑھانے کے لیے ایک چارٹ تیار کیا تھا، اور میں آپ حضرات کو وہ چارٹ دکھاتا ہوں کہ اس کو میں نے حل کیسے کیا۔ وہ حل شدہ چارٹ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید اس سے سمجھ میں آئے گا۔ پہلے بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے ایک چارٹ میں نے یہ بنایا ہوا ہے۔ چارٹ کو، اچھا یہ چارٹ میں چونکہ مختلف چیزیں کرتا رہتا ہوں تو اس وجہ سے یہ چارٹ میں نے اپنے حساب سے ایک بنایا ہوا ہے، حیض و نفاس کو سمجھنے کے حوالے سے یہ ایک چارٹ ہے۔ تو اس کے اندر کس طریقے سے نوٹ کیا؟ جنوری 13 تاریخ 4:13 پہ خون دیکھا۔ اب خون آ رہا تھا 3 بجے، 4 بجے، 2 بجے، ہمیں اس کا کوئی مطلب نہیں۔ 4 بجے میں نے خون دیکھا، 4 بجے خون دیکھا تو 4:13 کا وقت ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیا، اور کوشش کریں کہ وہی ٹائم آگے پیچھے ہو جس ٹائم آپ نے خون دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چارٹ بنائے، مرد حضرات بھی بنائے، خواتین بھی بنائے، اور وہ چارٹ بنا کے بھیجے کم از کم 3 مہینوں، اور 3 مہینوں کا حساب لگا کے بھیجیں۔ تو اس کے بعد یہ خون بند ہوا 18 تاریخ کو 12:15 پر۔ اب ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ جب نکالا تو وہ بنا 4 دن 8 گھنٹے 2 منٹ، 4 دن 8 گھنٹے 2 منٹ یہ چارٹ بنا، ٹھیک ہے جی؟ 4 دن 8 گھنٹے اور 2 منٹ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب عادت بن گئی، عادت عادت حیض بن گئی 4 دن 8 گھنٹے 2 منٹ کی، 4 دن 8 گھنٹے 2 منٹ کی عادت حیض بن گئی۔ یہاں میں نے ابتدائی طور لکھا ہوا ہے، آپ اپنی مرضی سے، اگر کسی خاتون کو 2 مرتبہ حیض آ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے، یہاں پر اگر 13 تاریخ کو اس کو حیض آیا، اگر اس کو یکم کو حیض آ جاتا تو ظاہری بات ہے اس کو اس مہینے میں دوسری مرتبہ بھی حیض آ سکتا تھا، یا پچھلے مہینے کی 28 29 کو حیض تھا اور اس مہینے میں ختم ہو رہا ہے، تو وہ اپنے حساب سے اس چارٹ کو مینج کریں۔ شروع میں کاٹنا پیٹنا پڑے گا، اس لیے تھوڑی سی جگہ زیادہ بنائیں، 6 مہینے کا ایک صفحے پہ بنا لیں، 3 مہینے کا ایک صفحے پہ بنا لیں۔ اس میں نے رف عمل نہیں لکھا کہ رف عمل خود بندہ کر سکتا ہے، موبائل پہ کر سکتا ہے، لیکن کوشش کریں آپ ابتدا میں چارٹ بنا رہے ہیں تو آپ رف عمل کے لیے جگہ بنائیں، اور برائے مہربانی یہ چارٹ بنانا خواتین کو سکھائیں۔ یہ چارٹ بنانے کے لیے آپ کو پیچھے کا سارا پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ چارٹ آپ ویسے ہی بنا سکتے ہیں کہ ابتدائی دم کب ہوا، انتہائی دم کب ہوا، بس آپ سے جو سوال کرنے والا ہے اس کو کہہ دے بھائی یہ دونوں چیزیں مجھے بتا دو، درمیان کا اور اگلا خون کب آیا وہ درمیان کا فاصلہ میں نکال لوں گا۔ جیسے یہ 18 تاریخ ہے، اگلا خون آیا 5 تاریخ، 5 تاریخ دوسرا مہینہ 6:20 پہ، تو جب اس کے درمیان کا فاصلہ نکالا تو یہ فاصلہ بنا 18 دن 18 گھنٹے 5 منٹ۔ تو یہ طہر کی عادت ہے، تو یہ عورت کیا ہوگی؟ معتادہ
بالدمی والطہر. کیا ہے کہ اس عورت کا حیض 4 دن 8 گھنٹے 2 منٹ ہے، اور طہر اس کی 18 دن 18 گھنٹے 5 منٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے جو اس کو خون چلا وہ 5/5/5 تاریخ 2 بجے 6:20 پہ شروع ہوا، اور 10 تاریخ 7 بجے بند ہوا. اس کا کل وقت نوٹ کریں تو بنتا ہے 5 دن 8 40 5 دن اور 40 منٹ. یعنی 5 دن اور 40 منٹ ہے. تو اس عورت کی عادت یہ بن گئی. عادت پہلے حیض کی عادت یہ تھی، اب عادت حیض تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اب اگر خدا نہ خواستہ یہ عورت مستحاضہ بن جاتی ہے تو اس کی عادت یہی والی چلے گی. اس کی عادت یہی والی چلے گی اور اسی عادت کے مطابق فیصلہ ہوگا. اس کو درمیان میں کچھ ایسے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. یہ چیز سمجھ میں آ گئی؟ بھی ساتھی بتائیں، یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی میں نے پہلے سمجھایا تھا، اور لیکن یہ جو چارٹ میں نے بنایا اس کے ذریعے سے میرے خیال میں زیادہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. تو اب ہم اصلی چارٹ بناتے ہیں، اور اصلی چارٹ کیسے بنانا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. تھوڑی سی کنفیوژن ہے. جو کنفیوژن ہے وہ مجھے آپ ضرور بتائیں، اور اس سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے. اس طریقے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں کہ یہ چارٹ بنا ہے کس طرح جی. 15 تاریخ 10واں مہینہ 2023 صبح 10 بجے. ٹھیک ہے. اور شروع ہوا اور ختم کتنے بجے ہوا؟ 21 تاریخ 10 4 بج کے. تو کل مدت حیض اتنی ہو گئی. کل مدت ہے جی. ہم انشاءاللہ دہرا رہے ہیں. وہ میں نے پریکٹیکل چارٹ دکھایا تھا جو میں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. ایسے 5 6 چارٹ میں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. مختلف اس میں بہت سی صورتیں ہیں. جب ہم آگے پڑھیں گے تو آگے کی صورتیں وہ میں آپ کو چارٹ میں سے دکھاؤں گا کہ بھئی یہ والی صورت اس چارٹ میں پیش آ رہی ہے. تو وہ کیسے ہوگی انشاءاللہ وہ میں دکھاؤں گا اپنے مقام پر. پاکی کب ہوئی؟ پاکی ہوئی 4:45 پہ. دوبارہ خون کب شروع ہوا؟ دوبارہ خون یہ شروع ہو رہا ہے. مکمل پاکی کتنے؟ 29 دن 12 گھنٹے 50 منٹ. یہ مکمل پاکی ہوئی. تو یہ عورت معتادہ ہوگی 6/6/45 حیض میں، اور 29/12/50 یہ طہر میں. اس کو ایک اور طریقے سے سمجھیں. یہی چیز میں تیسری مرتبہ سمجھا رہا ہوں، اور چوتھی دفعہ بھی سمجھاؤں گا، 10ویں دفعہ بھی سمجھاؤں گا. گھنٹوں کا حساب مشکل ہو رہا ہے. دیکھیں گھنٹوں کا حساب مشکل ہو رہا ہے، کرنا تو ہے نا. چھڈو جی گھنٹے رہن دو. ایسا تو نہیں کرنا نا. کرنا تو پڑے گا. اس لیے کہ اس کے بغیر ہم عددن و زمانن کو پورا نہیں کر سکتے. اور دیکھیں جی آپ مجھے بتائیں. چلے جی ہم گھنٹے منٹ نہیں کرتے، لیکن ایک بات بتائیے. ایک عورت کو ہفتے کی صبح 11 بجے حیض آیا. ٹھیک ہے جی. ہفتے کی صبح 11 بجے حیض آیا. اتوار، پیر، منگل صبح 7 بجے بند ہو گیا. اب آپ بتائیے جناب اس کو کتنے دن حیض آیا؟ تھوڑا سا میں نے چھوٹا لکھ دیا، آپ لوگ زوم کر کے دیکھ لیں. ہفتے کے دن 11 بجے اس کو حیض آیا ہے، اور اتوار، پیر اور منگل کو اس کو حیض بند ہو گیا. اب ذرا بتا سکتے ہیں اس کو کتنے دن آئے؟ اس کو آیا ہے 1 دن، دوسرا دن، تیسرا دن، 4 دن حیض آیا. کیوں بھائی؟ ٹھیک بات کر رہا ہوں؟ اگر ہم گھنٹوں کا حساب نہیں لگائیں گے تو ہم نے اس کو حیضہ شمار کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں اتوار کے دن 11 بجے 1 دن، پیر کے دن 11 بجے دوسرا دن، اور منگل کے دن 11 بجے تیسرا دن ہونا تھا. ٹھیک ہے. جبکہ ابھی تک اس کو 3 دن پورے نہیں ہوا، ہم اس کو 4 دن کی حیضہ بنا کے بیٹھے ہو. اب اس بیچاری کو تو حیض ہی نہیں آیا، اور اس نے جا کے عمرہ کر لیا.
اس نے جا کے اگلا نکاح کر لیا تو کیا ہوگا؟ زندگی بھر زنا کرے گی، اس کا ثواب مولوی صاحب کو ملے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لیکن مولوی صاحب نے لوگوں کو مسئلہ ہی نہیں سمجھایا۔ پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھنا تو فرض ہے نا بھائی، یہ تو ہر چیز کے مسائل سیکھنا فرض۔ جی ہاں، یہ مستحاضہ ہے، حائضہ ہے ہی نہیں، اس کو تو استحاضہ ہوا ہے، اس کو حیض ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے دن جمع کر لیے چار، 4 دن کا حیض آ گیا اس کو، 4 دن کا جب حیض آ گیا تو جناب، تو اس لیے گھنٹے منٹ کا حساب ضروری ہے جی۔ اگر گھنٹے منٹ کا حساب نہیں کریں گے تو پھنس جائیں گے، آپ پھنس جائیں گے، اللہ کے دربار میں پھنسیں گے جی۔ اور ایک گھنٹے منٹ کا حساب کوئی مشکل نہیں ہے، یہ صرف آج مشکل ہے، کل آپ ایسے چٹکیاں بجاتے ہوئے کریں گے کہ بھئی یہ کیا ہو۔ اور انشاءاللہ آپ کل اتنی آسانی سے کریں گے کہ ویڈیو بنا کے بھیجوں گا میں، اور آپ کہیں گے بھائی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہو جائے گا۔ لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا زبانی حل کریں۔ دیکھیے جی، آئیں بھائی مسئلے کی طرف آئیں، اور مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ عورت کو جنوری میں ابتدائی حیض ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ چارٹ آپ کم از کم 3 مہینوں کا بنائیں گے، بہتر ہوگا 6 مہینوں کا بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جنوری، صبح، 2 جنوری صبح 10 بجے، 10:15 پر ایک عورت کو حیض آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ حیض اس عورت کا چلتا رہا، کب تک چلتا رہا جناب؟ 8 جنوری، شام 3 بجے، 3 بجے اس کو سپوٹنگ، وائٹ سپوٹنگ ہوگی، اس کا سرخی بند ہو گئی۔ اس کے باریک مسائل کی طرف بھی ہم جائیں گے، لیکن کیا ہے ابھی بنیادی طور پہ سمجھیں۔ تو 2 تاریخ، صبح 10 بجے، صبح 10:15 بجے، تو کیا ہوا؟ 3، 4، 5، 6، 7، 8، 8 تاریخ صبح 10:15 بجے، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 6 دن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ صبح 10:15 تو 11:15، 12:15، 1:15، 2:15، 2:15، 4 گھنٹے ہوئے، اور آگے 45 منٹ، 6 دن 4 گھنٹے 45 منٹ اس عورت کو حیض آیا ہے، ماشاءاللہ، 6 دن 4 گھنٹے اور 45 منٹ اس کو حیض آیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کیا ہوا؟ فروری کے مہینے میں آئے، فروری کے مہینے میں پھر اس عورت کو کیا ہوا جناب؟ فروری کے مہینے میں 1 فروری، صبح 7 بجے اٹھی ہے، اس نے دیکھا کہ سپوٹنگ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی، سپوٹنگ صبح 7 بجے ہو چکی ہے۔ حیض کا حساب تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، اب طہر کا حساب نکالیں۔ 8 تاریخ، 8 تاریخ 3 بجے اس کو پاکی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ذرا گننا شروع کریں، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29۔ تو یہ کتنے دن ہوئے جی؟ 22 دن ہوئے، 22 دن ہوئے۔ 30 کی، 30 کی، 30، سوری 31، 22 دن ہوئے، 23 دن ہوئے، گڑبڑ ہوگی مجھ سے، 23 دن ہوئے نا، 23 دن ہوئے، 23 دن، 23 دن، اور یعنی 31 تاریخ کی 3 بجے تک 23 دن ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ 31 تاریخ کی شام 3 بجے تک 23 دن ہو گئے، اور 1 تاریخ کی صبح 3 بجے 12 گھنٹے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو صبح 3 بجے 12 گھنٹے، تو 4، 5، 6 اور 7،
12 और 4 16, 23 दिन 16 घंटे का तोहर मिला इसको। इसके दरमियान में कोई स्पोर्टिंग नहीं हुई, तो ये तोहर क्या है? तोहर सही है। ये दम क्या था? ये हैज दमे सही था। तो ये तोहर सही है। तो अब ये औरत मोहतादा बनी 6 दिन 4 घंटे 45 मिनट हैज की, और 23 दिन 16 घंटे तोहर की मोहतादा बन गई। समझ में आ गया भाई? 23 दिन 16 घंटे, माशाल्लाह सोहेल साहब बेहतरीन, आपका हिसाब तो बहुत अच्छा है भाई। अपने हिसाब को मेरा सलाम कहना, आपका हिसाब तो मुझसे भी तेज है भाई, माशाल्लाह। 23 दिन 16 घंटे का तोहर, और ये तोहर तोहरे सही है। अब हमें समझ में आ चुका है कि दम दमे फासिद कब होता है और तोहर तोहरे फासिद कब होता है। अब अगर इसके बाद दमे फासिद आ रहा है, बतौर मिसाल इस औरत को फरवरी के बजाय मार्च में, ये हटाना नहीं चाह रहा क्योंकि इस सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। मार्च के अंदर इसको 11 दिन खून आता है, ठीक है? मार्च के अंदर मतलब ये फरवरी के अंदर ये कम तारीख से शुरू होता है और इसको 13 तारीख तक खून आता है। तो 13 तारीख तक अगर खून आता है, तो अब हम क्या करेंगे? उधर मिसाल हाँ, इसको कर लेते हैं। यकम से शुरू हुआ और 13 तारीख सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे तक इसको खून रहा। अब यकम से 13 तारीख सुबह 7 बजे तक खून रहा, तो कितने दिन खून रहा इसका जरा बताइए। 12 दिन खून रहा मुसलसल के, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 13, तो 12 दिन खून रहा। ठीक है जी, 12 दिन खून रहा। अब 12 दिन तो खून खून नहीं होता ना। आप सब उलमा हैं, तलबा हैं, आप जानते हैं कि जब खून 10 दिन से ज्यादा बढ़ जाए तो आदत के मुताबिक खून होता है और बकिया इस्तेहाजा होता है ना जी? ये सब पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने? जब खून 10 दिन से बढ़ जाए तो आदत के मुताबिक खून होता है और बकिया इस्तेहाजा होता है। आदत क्या है जी? आदत ये है, आदत ये है। आदत तो मतलब क्या हुआ? 12 दिन में से 6 दिन 4 घंटे और 45 मिनट को मनफी करें जी। करें जी, हमारे मैथमेटिशियंस जरा हरकत में आए। तो क्या बनता है जी? 15 मिनट, 19 घंटे और 5 दिन, है ना जी? 15 मिनट, 19 घंटे 5 मिनट। तो क्या हुआ? इसका हैज कितना है? 6 दिन 4 घंटे 45 मिनट और बकिया 5 दिन 19 घंटे 15 मिनट इस्तेहाजा है। समझ गए जी? थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन जब आप ये चार्ट बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 5 दिन 19 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट भी आएंगे इसलिए कि वो 45 मिनट है ना, 1 घंटे में से मनफी होंगे। समझ गए जी? इंशाल्लाह हम कल से कैलकुलेटर समझेंगे, कैलकुलेटर से ही करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन आज आप हाथ से करें ताकि हाथ से करने में समझ। तो ये बात समझ में आ गई? दोबारा समझाऊं? बताइएगा, जरा जल्दी से बताइएगा। आगे समझ में आए। तो इस तरीके से आप लोग चार्ट बनाएंगे, और चार्ट आप ऐसे बनाएंगे कि 2 3 कम से कम 3 महीनों का बनाएं, वरना 6 महीनों का बनाएं तो सबसे बेहतर है। उस चार्ट बनाने में आप हजरात को कंफ्यूजन होगी। खवातीन के ग्रुप में मैंने 2 खवातीन से कहा है कि वो आपकी मदद करेंगी। मर्दों के ग्रुप में इंशाल्लाह मैं और मौलाना दाऊद हैं, तो हम इंशाल्लाह देखेंगे। जहां उन खवातीन को समझ में नहीं आया तो वो खवातीन इंशाल्लाह मुझसे रुजू करेंगी, मैं खुद फिर बात कर लूंगा। तो आप लोग अपने ग्रुप के अंदर इसको डिस्कस करें और एक चार्ट बना के, हर औरत अपना चार्ट बना के शेयर करें।
اور مرد حضرات کی ذمہ داری ہے اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے کہیں کہ بھی چارٹ بناؤ، اور وہ چارٹ پھر وہ ان کی بیویاں، ان کی ہمشیراؤں اور ان دوسری خواتین کو سکھائیں کہ یہ چارٹ بنانا کتنا ضروری ہے۔ ہمارے علماء کے گھرانوں میں اوقات کا چارٹ نہیں بن رہا ہوتا، تو دوسروں کی ہم کیا بات کریں گے، عام عوام الناس کی کیا بات کریں گے؟ لہٰذا یہ چارٹ آپ لوگ بنائیں، ایک مشق کے طور پہ چارٹ بنائیں، پھر اپنا اصلی چارٹ جو بھی بنانا ہے اس میں جب انسان کو مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ ہے، لیکن ایک مشق کو سمجھنے کے لیے ایک چارٹ بنانا ضروری ہے۔ چارٹ بنانا سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے پاس چارٹ بنائیں گے، اور خاص طور پہ جو ہماری بچیاں عالمات مدرسوں میں پڑھاتی ہیں کو چاہیے کہ بھی یہ چیز اپنے مدرسے کے اندر عام کریں اور اس کے اندر سمجھیں۔ رف عمل چارٹ کے ساتھ لازمی بنائیں تاکہ وہاں پر آپ کا حصہ بن سکے۔ بطور مثال رف عمل بنانا ضروری کیوں ہے؟ رف عمل بنانا ضروری اس لیے ہے کہ آپ جب چارٹ بنائیں گے تو بطور مثال یہاں ایک دن خون آیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد رک گیا، اور پھر 6 دن کے بعد خون آیا، تو سب اس کھانے میں پورا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اس رف عمل میں لکھیں گے، اور نیچے آپ پورے مہینے کا خلاصہ لکھ دیں گے، چند سطریں، 5 منٹ لگتے ہیں، اور لیکن اس سے آپ کا دین محفوظ ہوگا، آپ کے معاملات اور معاملات یہ سب چیزیں محفوظ ہوں گی۔ کل کل آپ کو عمرے پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، وہاں پتہ چلا کہ ایام حیض کے اندر جناب پورا عمرہ کر لیا اور پتہ ہی نہیں چلا، دم بھی واجب ہو گیا، اور سمجھ رہے ہیں تقرب اللہ ہوا ہے، مگر آپ خود سوچیں کہ ایک ناجائز اور حرام عمل کے ذریعے سے تقرب اللہ کیسے ممکن ہے، کس طریقے سے ہوگا؟ ہمارے الزام کے اندر تو ہو جائے گا، ہم خود سے سمجھ لیں صوفی بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہے جناب ہمارے بڑے عمل میں جو ہے وہ محفوظ ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، تو یہ چیز ہے۔ یہ چیز بنیادی طور پر ہو گئی۔ اب بنیادی طور پر اس چیز کو سمجھنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں آ، نفاس کی طرف۔ جیسے کہ حیض کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، نفاس میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ حیض کے اندر یہ سارے معاملات ہم نے خود دیکھنے ہوتے ہیں، تو نفاس کے اندر بھی ہم نے سارے معاملات خود دیکھنے ہوتے ہیں۔ نہیں، نفاس کہ مجھے کچھ چیزیں مشق کروانی تھی آپ حضرات کو۔ یہ چارٹ میں نے نوٹس کے اندر دیا ہوا ہے، اس چارٹ کو دیکھیں گے۔ اب ذرا سمجھیے گا، یہی چیز ہم نفاس کی طرف ابھی جا نہیں رہے، نفاس کو ہم باقاعدہ نہیں شروع کر رہے، لیکن نفاس کے اندر جو بنیادی چیزیں آتی ہیں وہ ہم یہاں پہ دیکھنے لگے ہیں۔ معتادہ ہم نے پڑھ لی، اب نفاس کے اندر جو فاصلہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ معتادہ میں فاصلہ ہوتا ہے 15 دن کا، لیکن نفاس میں فاصلہ ہوتا ہے 40 دن کا، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ ابھی تک ہم نے جتنی پڑھی مشقیں پڑھی ہیں وہ حیض کی پڑھی ہیں، ابھی ہم دو چار سوال نفاس کے کریں گے، جس کی اپلیکیشن ہماری ساتھ ساتھ ہوتی رہے تاکہ ہمیں نفاس کو الگ سے خاص طور پہ نہ دیکھنا پڑے۔ سوائے دو چار سوالات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، جیسے مس کیریج ہو جاتا ہے اس کا مسئلہ ہے، سیلان الرحم ہے اس کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک عورت کی ولادت ہوئی، ایک سوال میں حل کر رہا ہوں۔ ولادت ہوئی، اور ولادت ہونے کے بعد اس کو 3 دن خون آیا، 3 دن خون آیا، پھر اس کو 20 دن طہر رہا، ٹھیک ہے، پھر اس کو 10 دن خون آیا، ٹھیک ہے جی، کیا حکم لگے گا اس کے اوپر؟ حیض کے اندر ہمارے پاس تھے 15 دن، جبکہ نفاس کے اندر ہمارے پاس ہیں 40 دن، ٹھیک ہے، یہ مبتدیت النفاس ہے، ٹھیک ہے، مبتدیت النفاس، یعنی جس کی نفاس پہلی مرتبہ آئی، پہلی مرتبہ ولادت ہوئی ہے، سب کو جمع کریں گے، 33، یہ 33 دن 40 دن کے اندر ہیں
جب 33 دن 40 دن کے اندر ہیں تو یہ سارا کا سارا نفاس ہے. اگرچہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے طور صحیح ہے، لیکن یہاں طور صحیح شمار نہیں کیا جائے گا نفاس کے مسئلے کے اندر، حیض کے مسئلے میں شمار کیا جائے گا. مگر یہ نہ طور صحیح دیکھ رہے ہیں، نہ طور تام دیکھ رہے ہیں، نہ ناقص دیکھ رہے ہیں، نہ طور متخلل دیکھ رہے ہیں. طور متخلل دیکھ رہے ہیں، یہ طور متخلل تو ہے مگر نفاس کے اندر 40 دن سے پار نہیں ہو رہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ 15 دن تو طہور کے ہوتے ہیں، حیض کے، اور 10 دن ہوتے ہیں عدت کے. نہیں، ایسے نہیں ہے نا. مسئلہ وہی مسئلہ ہے کہ نفاس کا معاملہ 15 دن پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، 40 دن کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. نفاس کا مسئلہ، جواد صاحب، یہ مسئلہ آ، جو ہے وہ نفاس میں الگ ہوتا ہے، اور حیض میں 15 دن کا جو ٹائم پیریڈ ہے کہ 15 دن کے اندر جو کچھ بھی آتا ہے وہ الگ معاملہ ہوتا ہے. لیکن نفاس کے اندر 40 دن کا پیریڈ ہے. جیسے حیض میں حائضہ کو 10 دن کے اندر اندر کچھ بھی آ جائے وہ حیض شمار کیا جاتا ہے. بطور مثال حیض میں ہم نے پڑھا 1 دن خون آیا، پھر 90 دن خون آیا، بس رک گیا، تو حیض کتنا ہے؟ 9 دن حیض. ٹھیک ہے. 1 منٹ خون آیا، ٹھیک ہے، اور 10ویں دن 1 منٹ خون آیا، تو یہ 10 کے 10 دن حیض شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی نفاس کے اندر کسی کو بچے کی ولادت کے بعد 1 منٹ خون آیا، 1 منٹ خون آیا، پھر 40 دن 1 منٹ خون آیا، تو یہ 40 کے 40 دن نفاس ہے. حالانکہ درمیان میں 39 دن 23 گھنٹے 58 منٹ طہور ہے، طہور ہے، مگر وہ طہور شمار نہیں کیا جائے گا، وہ نفاس ہی شمار کیا جائے گا. تو یہ مسئلے کہاں پیش آتے ہیں؟ جب آپ حل کریں گے تو پھر وہاں پر پیش آیا کریں گے. آپ مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ایک مسئلہ اس حساب سے سمجھیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلے لکھے تھے وہ یہ دیکھ کے نہیں لکھے تھے کہ کہاں پیش آتے ہیں. آپ جب مسئلے حل کریں گے تو پھر ایسے عجیب و غریب مسئلے پیش آئیں گے، آپ کا دماغ گھوم جائے گا. مجھ سے کئی ساتھیوں نے ماشاءاللہ پڑھا، اس کے بعد انہوں نے مجھے ایسے ایسے مسئلے دکھائے، میں دماغ گھوم کے رہ گیا. اور کئی پیچیدگیاں میرے سامنے بعد میں آئیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا اچھا اس میں یہ پیچیدگی بھی ہے، یہ پیچیدگی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں. انشاءاللہ آپ کو بھی وہ پیچیدگیاں پیش آئیں گی جب وہ آپ حل کریں گے. چلیں جی. نفاس کے اندر 2 3 بڑے بڑے گلیچ آتے ہیں، یعنی بڑے خطرناک حملے ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے اوپر کرنے لگا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھیں اور اس کو دماغ میں لیں. ایک اور اصول ہم مثال سے سمجھیں گے. ایک عورت کو 30 دن حیض آیا، نفاس، ولادت کے بعد 30 دن تک خون آیا، ٹھیک ہے، 30 دن خون آیا، اس کے بعد 11 دن طہور رہا، اس کے بعد 10 دن خون آیا. ہاں جی بتائیے. ابھی سب گڑبڑ ہو جاتا ہے، اس کی ریکارڈنگ سنیں گے تب اچھے سے سمجھیں گے، لکھنے کی کوشش کریں. حضرت گڑبڑ نہ کریں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا. خیر کوئی ایسی بات نہیں. اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں گے کہ مجھے ریکارڈنگ سے سمجھ میں آئے گا تو یہ آپ کو ریکارڈنگ سے ہی سمجھ میں آئے گا. اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں گے کہ ابھی آپ نے سمجھنا ہے، سمجھ کے ہی ہٹنا ہے ورنہ جان نہیں چھوڑنی ہے آپ نے، تو آپ کو ابھی سمجھ میں آئے گا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوتا. ہمت کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں ماشاءاللہ یہ جوابات آنا شروع ہوئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آ جائے گا. ایک دوسرا اصول اس سوال میں اصول نمبر 2 ہے. جنہوں نے پچھلے سال کورس کیا وہ ماشاءاللہ جواب دے رہے ہیں. 40 دن نفاس باقی استحاضہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. 30 دن خون رہا، 11 دن تو ہو، 10 دن خون، 51 دن دم فاسد. ماشاءاللہ. یہ بالکل وہی سوال ہے.
اس سوال کو ادھر رکھیں، یہ بالکل وہی سوال ہے، یہ نفاس ہے اور یہ حیض ہے۔ اب انشاءاللہ یہ سوال آپ کو کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک عورت کو 5 دن خون آیا، 5 دن خون آیا، 11 دن طہور رہا، پھر 10 دن خون آیا، کیا جواب ہے جی؟ پورا جواب نہیں چاہیے مجھے، پہلا جواب چاہیے۔ نہیں نہیں، یہ پہلے سوال کا جواب، میں ابھی دوسرے سوال کا جواب پوچھ رہا ہوں، آپ نے پہلے سوال کا جواب دیا، دوسرے سوال کا جواب دیجیے۔ یہ سب دم متوالی ہے، ایسا ہے نا؟ یہ سب دم جاری ہے، اس کا مطلب ہے خون رکا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ درمیان کی جو طہر ہے نا، وہ طہر تام نہیں ہے، طہر ناقص ہے۔ ٹھیک ہے جی، طہر ناقص ہے، 15 دن سے کم ہے بحکم دم ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی نفاس میں وہ طہر آ جائیے، اصول نمبر 2۔ پہلے آپ نے جو سمجھا وہ صحیح سمجھا، لیکن اب یہ اصول نمبر 2، نفاس کے اندر ایسا طہر آ جائے جو کہ 40 دن کو پار کر جائے۔ نفاس میں ایسا طہر آ جائے جو 40 دن کو پار کر جائے اور 15 دن سے کم ہو، وہ دم متوالی کے حکم میں ہے۔ 15 دن سے کم ہے بحکم دم ہے، حیض میں تو آئے گا، اور نفاس میں اس وقت آئے گا جب وہ 15 دن کو کراس کرے گا۔ اگر 15 دن کے اندر اندر 15 دن، اگر نفاس کیا 15 دن کا جو طہر ہے وہ 40 دن کے اندر اندر آیا تو وہ نفاس کے حکم میں ہی ہے۔ لکھ رہا ہوں میں یہاں، یہ اہم پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ سے کے اندر میری استاد جی کے شاگردوں سے بہت لڑائی ہوئی، پھر جا کے مجھے یہ پوائنٹ تھوڑا سا سمجھ میں آیا۔ سر یہ مولوی فیصل غصے ہو گیا ہے، اس کو ذرا سمجھا دیں۔ 15 دن سے 15 دن سے کم ہے حکم دم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حکم حیض میں ہے۔ نفاس میں یہ حکم اس وقت ہے جب 40 دن کو پار کرے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ یہاں 40 دن کو پار کیا نا، 40 دن کو پار کیا، 30 اور جمع 31، 30 اور جمع 11، 41، 41 ہوا، پار کر گیا۔ جب پار کر گیا تو اب حکم متوجہ ہو گیا، 15 دن سے کم ہے بحکم دم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ حکم، یہ دم متوالی ہے، یہ دم متوالی ہے۔ یہ میں ایک ایک پوائنٹ مشق کے ساتھ رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، ایسا نہیں کہ میں وہاں بھول گیا تھا، یہ مشق کے ساتھ رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اسی سوال کو دیکھیے ذرا، مثلا نہیں، میں مثال میں بتاتا ہوں، اسی مثال کو لیں۔ نفاس والی کو 30 دن خون آیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد 15 دن طہر ملا، اس کے بعد 10 دن خون آیا، اب کیا ہوگا جی؟ اب 15 دن سے کم ہے بحکم دم ہے، 15 دن پورے ہو گئے، 15 دن پورے ہو گئے تو فاصل ہو گیا، کام ہو گیا، 30 دن اس کا نفاس ہے، 10 دن اس کا حیض ہے، دم جاری نہیں ہے، اب دم جاری نہیں ہے۔ 15 دن سے کم ہے بحکم دم ہے، 15 دن پورے ہو گئے تو بحکم دم نہ رہا۔ جی، مولانا اشفاق صاحب سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ فاروقی صاحب، فاروقی صاحب ذرا سمجھیے، اس کو دوبارہ سمجھیے۔ 15 دن ہو گیا، اچھا، نہیں سمجھ بھی آ گیا، ایسا تو نہیں غلط فہمی ہوئی ہے کوئی؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ دوبارہ سمجھ لیجیے۔
ہم نے کہا جہاں پر بھی طہور 15 دن سے کم ہوگا بحکم دم ہوگا. نہیں کوئی بات نہیں، غلطی نہیں کریں گے تو سمجھیں گے کیسے. 15 دن سے کم بحکم دم. ٹھیک ہے. لیکن نفاس میں یہ حکم اس وقت لگے گا جب یہ 40 دن کو پار کرے گا. اگر 40 دن کے اندر اندر 15 دن کا طور مل جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں. جیسے عورت کو نفاس آیا 10 دن، 20 دن اس کو طہر ملا، پھر 10 دن نفاس آیا. ٹھیک ہے. تو یہ 40 کا 40 دن نفاس ہے، 40 کا 40 نفاس ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کراس 40 دن کو پار کر جائے گا، جیسے کہ اس مثال کے اندر ہے 15 دن 40 دن کو پار کر جائے گا، تو اس صورت میں 15 دن کا طہر کامل ہے، اور یہ طہر کامل جو ہے یہ طہر کامل فاصل بن جائے گا. جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا طہر کامل طہر ناقص فاصل نہیں بنتا، یہاں طہر کامل 15 دن سے اوپر آ جائے گا تو یہ بن جائے گا. بنت خان سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، نہ سمجھ میں آئی تو پھر دوبارہ پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ اس کو سمجھا دیں گے. تو آج کا سبق کا خلاصہ یہ ہو گیا. کچھ سوالات میں آپ کو بھیجوں گا، تقریباً 10 سوال میرے پاس بنے ہوئے ہیں، یہ 10 سوالات میں آپ کو بھیجوں گا، اس کا آپ لوگوں نے جواب دینا ہے. اور مرد حضرات سے درخواست ہے، 2-3 ساتھی مولانا انعام اللہ نقشبندی صاحب دامت برکاتہم جواب دیتے ہیں، اس کے علاوہ 1-2 ساتھی جواب دیتے ہیں، بقیہ ساتھی مشق حل نہیں کرتے. تو بھئی یہ نقصان ہو رہا ہے آپ کا، آپ آگے سمجھ نہیں سکیں گے. آگے جو مشکل چیزیں آئیں گی تو برائے مہربانی یہ مشقوں کو حل کیجیے. خواتین کے گروپ میں ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں، وہ مشقیں بھی حل کرتی ہیں، ان کے جمع بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مرد حضرات، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ لوگوں نے تو اصل اس کو چلانا ہے، تو آپ لوگ جب اس کو چلائیں گے تو پھر یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. آگے کا تھوڑا سا سبق سمجھ لیں. ہم نفاس کو کل پڑھیں گے اور اس کی کیلکولیشن کا طریقہ کار پڑھیں گے، اور اس کے بعد سیلان الرحم پڑھیں گے کل، اور خلاف عادت آنے والے خون کے معاملے میں ہم 5 اصول پڑھیں گے. 5 اصول اور اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں. تو یہ ہمارا کل کا سبق اہم ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو اگلے ہفتے کا سبق ہے وہ تو یعنی سمجھ لیں ہمارے اس کورس کی بنیاد ہوگا. اور اس میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں. یہ وہ چارٹ بنا ہوا ہے جس میں زمانے کو بتا رہا ہے، عددم و زمانن، جو حضرت نے لکھا عددن و زمانن. یہ عدد ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ عدد ہے. اور یہ زمانہ ہے. زمانہ کا مطلب اس مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، 16 تاریخ، 17 تاریخ، 18 تاریخ، یہ زمانہ ہے. 10 دن کا کورس ہوگا، 10 دن کے اندر ہم اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. 10 دن کے اندر ہم اس کو ختم کریں گے، اور اتنا لمبا نہیں. اور یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. جیسے ابھی آپ کو سب چیزیں سمجھ میں آئی ہوئی ہیں، انشاءاللہ آگے بھی آپ کو سمجھ میں آئیں گی. کبھی عدد بدلتا ہے، کبھی زمانہ بدلتا ہے، اس عدد کے بدلنے اور زمانے کے بدلنے کو ہم نے یہ دیکھنا ہے. یہ دیکھیں اس کی 5 صورتیں ہیں. یہ پہلی صورت ہے، یہ دوسری صورت ہے، یہ تیسری صورت ہے، یہ چوتھی صورت ہے، اور یہ 5ویں صورت ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم اس کو آپ لوگ خود اس کو سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ کس طریقے سے حل ہوتا ہے. تو عددن و زمانن بدلنے کی 5 صورتیں بنتی ہیں. یہ 5 کی 5 صورتیں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا. تو اس کے 5 قاعدے ہیں، یہ دیکھیں. یہ قاعدہ نمبر 1، یہ قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 3، قاعدہ نمبر 4، قاعدہ نمبر 5. تو یہ عددن اور زمانن بنے گا. آپ کو میں بھی کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن آگے کا تھوڑا سا کریز دینا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا سمجھ میں آئے کہ دیکھو کتنی اہم چیز ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. اور یہ حضرات فقہائے کرام نے ان سب چیزوں کو لکھا ہے. آج کا سبق اتنا ہی. نہیں، جمعے کو سبق انشاءاللہ نہیں ہوگا ہمارا، جمعے کو چھٹی ہے. ہم انشاءاللہ میں ہفتہ اور اتوار، اور انشاءاللہ پھر آگے کا پورا ہفتہ ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. کچھ ساتھیوں نے کہا تھا ہفتہ اتوار نہیں پڑھ سکتے، تو ساتھی اپنے گروپ میں رائے دے دیں. میرے خیال میں پڑھنا چاہیے تاکہ جمعرات کو ہم اپنا سبق ختم کر لیں. ماشاءاللہ سراجی یاد دلا دی. انشاءاللہ سراجی سراجی تو بھائی ایک میراث کا معاملہ ہے، زندگی میں ایک بار آتا ہے. یہ تو ہر مہینے میں ایک بار آتا ہے، اور بعض دفعہ 1.5 مہینے میں، 2 مہینے میں 3 مرتبہ آ جاتا ہے. تو یہ مسائل سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے تب بھی یہ چیز آتی ہے، جب عمرے کا معاملہ آتا ہے تب بھی یہ چیز آتی ہے، جب حج کا معاملہ آتا ہے تب بھی یہ چیز آتی ہے.
جب نکاح کا معاملہ آتا ہے، نکاح ثانی کا معاملہ آتا ہے، تبھی یہ چیز آتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ جیسے بطور مثال ایک مسئلہ آیا، ایک خاتون کو طلاق ہوئی، تو اس کو طہر آتا تھا 1 سال کا، اور حیض آتا تھا سال میں صرف 10 دفعہ، 10 دن، 8 دن، 6 دن اس کو حیض آتا تھا۔ تو سید نے فرمایا کہ اس کی عدت 3 سال میں پوری ہوگی، 3 سال میں اس کی عدت پوری ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو بس انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دی ہے، اس پہ شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ ملیں گے انشاءاللہ۔ کل کوشش کریں گے ہم 10:15 بجے سبق شروع کر دیں، ورنہ آپ حضرات سے درخواست ہے اگر کل کا سبق ہم تھوڑا جلدی شروع کر سکیں تاکہ سیلان الرحم اور نفاس ان دونوں کے مسائل ہمارے آگے پر ہو جائیں۔ تو آپ حضرات گروپ میں رائے دیجیے گا، گروپ میں میسج ڈالوں گا کہ ہم آدھا گھنٹہ مزید بڑھا لیں، درمیان میں ہم 5 منٹ کا ریسٹ لے لیں گے، پھر دوبارہ کلاس کر لیں گے، اس طریقے سے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آج کا سبق اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔